اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاہر صاحب رائبن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی چینل طاہر جی راجو میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور آگے ضرور شیئر کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کی زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدہ نے 7 دن دودھ پلایا، 8ویں دن دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ صوبیہ نے دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی کہ یہ چند دن کا دودھ تھا، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکہ کا دور تھا تو صوبیہ کو میری ماں کہہ کر پکارتے تھے، ان سے حسن سلوک بھی فرماتے تھے، ان کی مالی معاونت بھی کرتے تھے۔ مدنی دور آیا تو مدینہ سے ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے لیے کپڑے اور بھجواتے تھے۔ یہ ہے شریعت۔ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رضائی ماں تھیں۔ یہ ملاقات کے لیے آئیں، دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں پکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ قریب آئیں تو اپنے سر سے وہ چادر اتار کر زمین پر بچھا دی جسے ہم کائنات کی قیمتی ترین متاع سمجھتے ہیں۔ اپنی رضائی ماں کو اس پر بٹھایا، غور سے ان کی بات سنی اور ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنے پرانے مذہب پر قائم رہی تھیں۔ فتح مکہ کے وقت حضرت حلیمہ کی بہن خدمت میں حاضر ہوئیں، ماں کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا وہ انتقال فرما چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے جاتے تھے اور حضرت حلیمہ کو یاد کرتے جاتے تھے۔ رضائی خالہ کو لباس، سواری اور 100 درہم عنایت کیے۔ رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین کی قیدیوں میں شریک تھیں۔ پتہ چلا تو انہیں بلایا، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا، اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ حضرت شیمہ نے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی خواہش ظاہر کی، رضائی بہن کو غلام، لونڈی اور بکریاں دے کر رخصت کر دیا۔ یہ بعد ازاں اسلام لے آئیں۔ یہ ہے شریعت۔ نمبر 13، جنگ بدر کے قیدیوں میں پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے۔ ان کافروں کو مسلمانوں کو پڑھانے، لکھانے اور سکھانے کے عوض رہا کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرانی سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبرانی زبان سیکھی اور یہ اس زبان میں یہودیوں سے خط و کتابت کرتے رہے۔ کافروں کا ایک شاعر تھا، سہیل بن عمرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں بھی کرتا تھا اور توہین آمیز شعر بھی کہتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا۔ سہیل بن عمرو کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی، میں اس کے 2 نچلے دانت نکال دیتا ہوں، یہ اس کے بعد شعر نہیں پڑھ سکے گا۔ تڑپ کر فرمایا، میں اگر اس کے اعضاء بگاڑ دوں گا تو اللہ میرے اعضاء بگاڑ دے گا۔ سہیل بن عمرو نے نرمی کا دریا بہتے دیکھا تو عرض کیا، مجھے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے گا۔ اس سے پوچھا گیا، کیوں؟ سہیل بن عمرو نے جواب دیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو اسی وقت رہا کر دیا۔ یہاں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے، سہیل بن عمرو شاعر بھی تھا اور گستاخ رسول بھی، لیکن رحمت العالمین کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ 5 بچوں کی کفیل کو قید میں رکھے یا پھر اس کے 2 دانت توڑ دیں۔ یہ ہے شریعت۔ غزوہ خندق کا واقعہ ملاحظہ کیجیے، عمرو بن عبدود مشرک بھی تھا، ظالم بھی اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ ور بھی۔ جنگ کے دوران عمرو بن عبدود مارا گیا، اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے لیکن انہیں خطرہ تھا،
مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھجوایا، سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ رحمت العالمین نے فرمایا، میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفار کو عمرو بن عبدود کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دی۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑھے تھے۔ تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور نہایت ادب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے، اور خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال کو سونپی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا تو قافلے کی آنکھ کھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلایا ہے اسی نے مجھے بھی سلایا۔ تبسم فرمایا اور حکم دیا، تم اذان دو۔ اذان دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ادا کروائی، اور پھر فرمایا، جب تم نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اسی وقت پڑھ لو، یہ ہے شریعت۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے، کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے۔ کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مدینہ۔ کفار نے ان سے کہا، آپ اگر وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا۔ یہ اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، جانوروں کی بھی اور ہتھیاروں کی بھی، لیکن جب حضرت حذیفہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو مدینہ بھجوا دیا گیا اور فرمایا، ہم کافروں سے معاہدہ پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کا 14 رکنی وفد مدینہ منور آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کی روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ٹھہرایا اور انہیں ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینہ میں رہا، یہ مسجد نبوی میں مقیم رہا اور مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا رہا۔ ایک مسلمان نے کسی اہل کتاب کو قتل کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے خلاف فیصلہ دیا اور یہ مسلمان قتل کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جی بھر کر انتقام لیا جائے گا۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ناراض ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور فرمایا، نہیں، آج لڑائی نہیں، رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ مدینہ میں تھے تو مکہ میں قحط پڑ گیا۔ مدینہ سے رقم جمع کی، خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے اور یہ سامان مکہ بھجوایا، اور ساتھ ہی اپنے اتحاد قبائل کو ہدایت کی، مکہ کے لوگوں پر برا وقت ہے، آپ لوگ ان سے تجارت ختم نہ کریں۔ مدینہ کے یہودی اکثر مسلمانوں سے یہ بحث چھیڑ دیتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت میں بلند ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ معاملہ جب بھی دربار رسالت میں پیش ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے فرماتے، آپ لوگ اس بحث سے پرہیز کیا کریں۔ سماسہ بن اسال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر رکھا تھا، یہ گرفتار ہو گیا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا، یہ 3 دن قید میں رہا، اسے 3 دن دعوت دی جاتی رہی، یہ مذہب بدلنے پر تیار نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا، اس نے راستے میں غسل کیا، نیا لباس پہنا، واپس آیا اور دست مبارک پر بیعت کر لی۔ ابو العاص بن ربی رحمت العالمین کے داماد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب ان کے عقد میں تھیں۔ یہ کافر تھے، یہ تجارت قافلہ کے ساتھ شام سے واپس مکہ جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے قافلے کا مال چھین لیا، یہ فرار ہو کر مدینہ آ گئے اور حضرت زینب کے گھر پناہ لے لی۔ حضرت صاحبزادی مشورے
کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو العاص کی رہائش کا اچھا بندوبست کرو مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، ابو العاص اپنا مال واپس لینے آیا ہے۔ مال چھیننے والوں کو بلایا اور فرمایا گیا، یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حقدار ہو، لیکن اگر تم مہربانی کر کے ابو العاص کا مال واپس کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال فوراً واپس کر دیا۔ آپ ملاحظہ کیجئے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کی وجہ سے مشرق خاوند کے لیے حلال نہیں تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد کو صاحبزادی کے گھر سے نہیں نکالا۔ یہ ہے شریعت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ فرمایا، وہ دن جب میں طائف گیا اور عبداللیل نے شہر کے بچے جمع کر کے مجھ پر پتھر برسائے۔ میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا۔ عبداللیل طائف کا سردار تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ظلم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جلال میں آ گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام امین تشریف لائے اور عرض کیا، اگر اجازت دیں تو ہم اس پورے شہر کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیں۔ یہ سیرت کا اس نوعیت کا واحد واقعہ تھا کہ جبرائیل امین نے گستاخی رسول پر کسی بستی کو تباہ کرنے کی پیشکش کی اور عبداللیل اس ظلم کی وجہ سے عبداللیل ایک بار طائف کے لوگوں کا وفد لے کر مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا خیمہ لگایا اور عبداللیل جتنے دن مدینہ میں رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز نماز عشاء کے بعد اس کے پاس جاتے، اس کا حال احوال پوچھتے، اس کے ساتھ گفتگو کرتے اور اس کی دل جوئی کرتے۔ عبداللہ بن ابی منافق اعظم تھا، یہ فوت ہوا تو اس کی تدفین کے لیے اپنا کرتا مبارک بھی دیا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور یہ بھی فرمایا، میری 70 دعاؤں سے اگر اس کی مغفرت ہو سکتی تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ بار اس کے لیے دعا کرتا۔ یہ ہے شریعت۔ مدینہ کی حدود میں آپ کی حیات میں 9 مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر کہیں مسجد دیکھو یا اذان کی آواز سنو تو وہاں کسی شخص کو قتل نہ کرو، یہ ہے شریعت۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ جواب دیا، غصہ نہ کرو۔ وہ بار بار پوچھتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار جواب دیتے، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، یہ ہے شریعت۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، پیغمبر اللہ کی بڑی رحمت ہے، آپ لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد پیش سے چھٹ جاتے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔